جناب منسٹر کہا جاتا ہے کہ ڈیم اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو بچ جائیں، تو یہ جو 5 دریاؤں کا پانی آیا، کیا اس کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق ہے؟ سر ہر ریور کی جو ہے اپنی مورفولوجی ہے، ہر ریور کا اپنا جو ہے نا وہاں پہ سولوشن بھی اپنا ہے، پرابلم بھی اپنا ہے. دیکھیں کالا باغ ڈیم کی حد تک تو ہم صرف پانی ٹیپ کر سکتے ہیں انڈس ریور کا، اس کے اندر ہم ایون جو ہے نا جہلم کا بھی پانی شاید نہیں ٹیپ کر سکتے، ہم اس کے اندر چناب کا نہیں کر سکتے، راوی کا نہیں کر سکتے، ستلج کا نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اور جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ریگولیشن، تھوڑی سی مائنر سی ریگولیشن الاؤ کرتے ہیں، فلڈز وہ دنیا میں کہیں نہیں روکتے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ افتخار صاحب، دنیا کا کیا قدرت کا ایک اصول یہ ہے کہ پانی نے اونچائی سے نیچائی کی طرف آنا ہے. اگر ہم پاکستان کی جغرافیہ دیکھیں تو ہماری جو سلوپ ہے، ہماری جو ڈھلوان ہے، وہ نارتھ ٹو ساؤتھ، اور پھر یہ جہاں پہ کوہ سلیمان اور یہ ریجن آیا تھا یہاں ویسٹ ٹو ایسٹ ہے. تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی، تو کالا باغ ڈیم ان تمام دریاؤں سے جیوگرافکلی ویسٹ میں بھی ہے اور جیوگرافکلی نارتھ میں بھی ہے. تو کیا پانی نے اونچائی کی طرف جانا تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ جو پچھلے دنوں ہماری چپکلش ہندوستان کے ساتھ ہوئی اور اس میں اس کو بری شکست ہوئی، تو مودی نے کہا کہ پاکستان پانی کی بوند بوند کو ترسے گا. تو اس پہ آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ایسا یونیلیٹرلی وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو میں نے ان کا سنا ہے یا ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے یا ہماری عسکری قیادت نے کہا ہے، اٹ ول بی ٹیکن ایز ایکٹ آف وار. اگر وہ ہمارا پانی روکیں گے، وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتے. ایز اے لوور رائپیرین ہمارے رائٹس اسٹیبلشڈ ہیں. جو ہمارا چناب کا پانی ہے، جہلم کا پانی ہے، وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتے اس ٹریٹی کے اندر. اور اس ٹریٹی کے اندر اتنی ڈیٹیل ٹریٹی ہے وہ کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی اس کو یونیلیٹرلی اس کو کال آف نہیں کر سکتا. وہ سرکاری کیا یہ ممکن ہے ہندوستان کے لیے کہ جتنا پانی آیا ہے اور انہوں نے ڈیمز بنا لیے ہیں، ان کے ڈیمز بھر جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنے ڈیموں کو توڑ دیں یا وہ پانی ریلیز کریں؟ دنیا کا یہی اصول ہے کہ پانی کو آپ توڑنے سے بھی تو پانی نے آنا ہے نا. ڈیم ٹوٹ جائے گا تو پانی نے تو پھر بھی آنا ہے. تو اس لیے ان کی سٹوریج کیپیسٹی سے جب بڑھ گیا ہے پانی تو اس کے اوپر سے آ رہا ہے. میں اپنا ذاتی ہمارے اپنے جو ملک کی دریائے سندھ کے اوپر اس وقت پانی کا زور ہے، اور دریائے سندھ کا اوپر جو ہمارا ڈیم ہے ایک بڑا تربیلا، وہ بھر گیا ہے. تو اب جو بھی پانی دریائے جو تربیلا میں آئے گا وہ اسی طرح باہر آ جائے گا بغیر اس کو سٹوریج کیے ہوئے. تو کیا پھر مطلب ہم وہی اگر سینیریو لگائیں یہاں پہ، تو کیا جو تربیلا میں سے پانی آ رہا ہے تو کیا ہم اس کو کہاں کریں؟ راستہ کیا آپ یہ دونوں نہیں سمجھتے اس دفعہ ایکسٹرا آرڈنری رینز ہوئی ہیں اس پورے خطے میں؟ پاکستان میں 88 میں بھی جو فلڈ آیا تھا نا، وہ بھی پانی کا کوانٹم یہ نہیں تھا. ہمارے ایسٹرن ریورز میں سے 15 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے. یہ پاکستان کا ہسٹورک ہائی فلڈ ہے. برسٹر مجھے ایک بات بتائیں، جب ان کے پاس پانی آ جاتا ہے، انہوں نے اپنے جتنے بھی ڈیمز بنائے ہیں اور بہت زیادہ بنائے ہیں، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں بنائے ہیں، اور پھر ان سے جو نہریں نکالی ہیں اور جو انہوں نے اپنے لوگوں کو، کسانوں کو پانی دیا ہے، آپ تو پتہ نہیں کتنا دے بیٹھے ہیں. جب ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس دفعہ جو ان یوزول ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1.25 ماہ سے جو ریور سندھ ہے وہ لو ٹو ہائی فلڈ کے اندر فلکچویٹ کر رہا ہے. یہ لغاری صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ جب لو سے ہائی میں فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو اریگیشن کے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایٹ تھریٹ ہوتے ہیں. سیم یہ پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر 6 لاکھ کیوسک پانی بڑھا ہے. 2 گھنٹے کے اندر وہ اس کے اندر 36 گھنٹے پہلے 550 ملی میٹر بارش ہوئی، پھر 24 گھنٹے 400 ملی میٹر بارش ہوئی. جو پریڈکشن تھی وہ تینوں ریورز کے کیچمنٹ میں تھی. آپ واش نہیں کر رہے تھے؟ سر ہم واچ کر رہے تھے، لیکن جو پریڈکشن تھی وہ تینوں ریورز کے کیچمنٹ میں تھی، لیکن وہ سینٹرک ہو گئی چناب کے کیچمنٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے چناب نے اپنا ایور ہائی ہسٹورک ہائی پانی اٹین کیا، اور اس سے جو ہے نا یہ فلڈ سے، اور پھر جو 23 میں بھی فلڈ آیا ہے نا اس کے اوپر ستلج کے اوپر، لغاری صاحب اس وقت تھے، ان کو یاد ہوگا، وہ اس کی پیک اتنی دیر نہیں رہی تھی. یہ اس دفعہ ان یوزول یہ ہے کہ ہمارے ہر بیراج کے اوپر 36 گھنٹے 48 گھنٹے 70 گھنٹے تک جو ہے نا وہاں پہ پیک رہ رہی ہے. تو وہ پرولونگ. اگر میں آپ دونوں وزیروں سے یہ سوال کر لوں کہ آپ کا آخری تجربہ سیلاب کا کب کا ہے؟ 23 ایسا ہی 2023.
اور 23 سے پہلے 2010 2014 مختلف وقتوں میں آتا رہتا ہے. ایک ٹائم طے کرے 2014 اینڈ 2023 کتنے سال ہوئے؟ 9 ایئرس. کیا بنیادی تبدیلیاں آپ نے اپنی سطح پر کی تاکہ ہم فلڈ کے اس پانی سے کھربوں روپے کا جو نقصان کرتے ہیں اس سے بچ پائے؟ جی آپ اگر دیکھیں اس وقت جب چناب کی بات ہو رہی ہے تو خان کی جو ہمارا بیراج ہے اس کی جو ہم نے اوور آل کیا، اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اس کو ہم نے کیا تو اس کی پیسج کیپیسٹی بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اس دفعہ تقریباً 11 لاکھ 12 لاکھ 1,70,000 10,70,000 اسی طرح کا سر اس ایور ٹائم پیک پانی وہاں سے گزر گیا بیکاز اس کی ریہیبلیٹیشن کی گئی تھی. تو اس انفراسٹرکچر کو جو کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں 100-150 سال پرانا انفراسٹرکچر ہے. تو یہ جو اینٹ اور گارے کی چیز ہوتی ہے اس کو مستقل اس کو ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر مینٹین نہیں کرتے تو وہ نہیں. تو ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اریگیشن کا کافی کمزور ہے. بیراجز کو تو اب کر لیا ہے، آگے نہروں کا اور ان ساری چیزوں کا ہمیں، لیکن اس کی پرائیورٹی میں نہیں ہوتی. دیکھیں 2010 کا جو ہے نا بڑا ڈیواسٹیٹڈ فلڈ تھا، اور اس وقت جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی وہ شہباز شریف صاحب کے پاس تھی. اس وقت یہ ڈیسیژن ہوا کہ پنجاب کے 13 بیراج ہیں، ان کو جو ہے باری باری ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. جیسے کہ لغاری صاحب نے فرمایا، خان کی بیراج ٹوٹلی پاکستانی انجینئرز نے اس کو ڈیزائن کیا، پاکستانی انجینئرز نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور پاکستانی انجینئرز نے اس دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا. وہ ٹوٹلی نیا بیراج بنا. جو پرانا بیراج تھا وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوا، ٹوٹلی نیا بیراج بنا. اور اسکاڈا کا اس کے اوپر دنیا کا لیٹسٹ جو سسٹم ہے پانی کو میئر کرنے کا وہ لگا کے اس کو کیا گیا. اور اس کے اوپر جیسے یہ فرما رہے ہیں صرف 2 بیراج رہ گئے، ایک قادر آباد اور ایک رہ گیا سدنائی. اور اس دفعہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے جن کو ہم ریلیف کٹ کہتے ہیں وہ صرف 2 دیے ہیں ابھی تک سو فار. وہ بھی سدنائی کو بچانے کے لیے اور قادر آباد. جو باقی جو ہمارے براجز تھے اگر وہ ریہیبلیٹیٹڈ نہ ہوتے تو مجھے سر اگر یہ کہنے دیں، اگر وہ ریہیبلیٹیٹڈ نہ ہوتے تو آج ہم اس بات پہ بیٹھے ہوتے کہ ہمارا اریگیشن سسٹم ختم ہو چکا ہو. دریا کو کٹ کرتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الزام یہ ہے کہ آپ امیروں کو بچانے کے لیے، جاگیرداروں کی جاگیروں کو بچانے کے لیے، یہ دونوں، میں یہ سوال دونوں سے کر رہا ہوں، یہ تاثر کیوں ہے؟ ایک اور ٹیکنیکلی جب یہ صورتحال آتی ہے تو آپ کو لیفٹ بینک سے کٹ کرنا پڑتا ہے یا رائٹ بینک کے؟ اگر لیفٹ سے آپ کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اگر آپ رائٹ سے کرتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ سوال دونوں کے لیے ہے. سر میں اس میں عرض کروں کہ جب انگریز نے یہ سسٹم بنایا، ہمارے براجز بنے، تب کی پری ڈیسائیڈڈ وہ جو بریچ سائٹس ہیں نا وہ تب کی جو ہے نا ڈٹرمنڈ ہے. سر جو ہماری جو ریور مورفولوجی ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر رائٹ بینک سے ہم ان سارے ریورز کو پنجاب کے سارے ریورز کو جب ہم رائٹ پہ کٹ دیں گے تو وہ 8-10 کلومیٹر حد 20 کلومیٹر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیراج پہ پریشر کو کم کیا جائے. وہ ہوتا ہے کہ بیراج کو وہ بائی پاس کر کے واپس پانی دریا میں آ جاتا ہے. اگر ہم اس کو لیفٹ پہ کریں گے، وہ سین یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جب قادر آباد پہ ہم نے بریچ کیا ہے، خدا نہ خواستہ ہم رائٹ پہ اس کو بریچ نہ کرتے اور اس کو پانی پریشر کو ہم دینا نہ اس کے اوپر ایز آؤٹ کرتے اپنے بیراج کو، تو لیفٹ جو تھی نا ہماری لیفٹ مارجنل باندھ وہ ٹوٹ جاتا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ اس کے آگے جتنے شہر ہیں وہ اس میں آتے اور لیفٹ پہ ہوئے بریچ کا پانی کبھی گھوم کے واپس دریا میں نہیں آتا. اور اگر وہ لیفٹ پہ بریچ ہوتا تو وہ پانی بلوں کی آ کے رکنا تھا.